لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله فيه عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقیناً ہم پر بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ نے پھر سے ایک مرتبہ ہمیں رمضان المبارک کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ عطا ہو جائے، اتنی برکت ہماری زندگی میں اللہ نے عطا فرمائی. بہت ہی جلد انشاءاللہ ہم اس مبارک اور مقدس بابرکت مہینے تک پہنچنے والے ہیں. اللہ ہماری زندگیوں میں اور مزید برکت عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مقدس، اس رب کے مہمان کو بہت ہی زیادہ مسرت کے ساتھ، دل کی خوشیوں کے ساتھ ہم اس کا استقبال کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا انتظار فرماتے تھے. رمضان کے بابرکت ہونے، مقدس ہونے اور شہر عظیم ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہم سب کے آقا اور مولا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ کی کوئی خطا اور کوئی لغزش ہے ہی نہیں، اگر کوئی سمجھتا بھی ہے تو وہ بھی ہمیں معاف کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، شافع محشر ہیں. آپ ہی کی بدولت ہم سب کی، آپ کی سفارش کے نتیجے میں ہم سب کی نجات ہونے والی ہے. آپ کا اتنا اونچا مقام، پھر بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کے یہاں کتنا زبردست مقام رکھتا ہے. اس مہینے کی خیر اور برکت اور عظمتوں کو میں اور آپ اپنے گنہگاری بھری زندگی کی وجہ سے، ہماری روحانیت ایسی مخدوش اور ایسی کمزور ہے کہ ہم اپنی دل کی نگاہوں سے اس کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین اور آخرین کا علم رکھنے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے رب سے براہ راست راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ براہ راست ان کے قلب پر، قلب اطہر پر وحی نازل فرماتے ہیں، وہ صحیح معنی میں اس کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا ایک مہینہ نہیں 2 مہینہ پہلے انتظار کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے اور آپ نے بارہا سنا ہوگا،
رجب کا چاند جب نظر آتا تھا، رجب کا مہینہ رمضان سے پہلے کا مہینہ نہیں، یہ رمضان سے پہلے یہ شعبان ہے، شعبان سے پہلے مہینہ گزر گیا رجب کا، جمادی الاخری کا اختتام ہوتا ہے اور رجب کا چاند نظر آتا ہے، تو رجب کا چاند شروع ہوتے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوگا، رجب کے بعد رمضان نہیں، رجب کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نقل کرتے ہیں کہ جب رجب کا چاند حضرت دیکھ رہے تو دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی ابھی تو بیچ میں ایک مہینہ اور ہے، لیکن حضور اوورٹیک کر کے آگے امت کو لے جانا چاہتے ہیں، یہ بدلانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری زندگیوں میں رجب کے مہینے میں بھی برکت دے، اس کے بعد شعبان میں بھی ہمیں زندہ رکھ، اور اے اللہ ہمیں رمضان کے مقدس مہینے تک پہنچا دے، یعنی چاہت تھی کہ ہم رمضان کو پا لیں، رمضان ہم کو مل جائے۔ میرے بھائیوں سچ جانیے، یقین جانیے، اگر صحیح معنی میں ہمارے دل میں اسلام اور ایمان ہے تو مومن کو رمضان کے آنے سے جتنی خوشی ہونی چاہیے دنیا کی کسی اور دنیا کی نعمت سے خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان کا پا لینا ایک مومن کا اپنی زندگی میں زبردست نعمت ہے اللہ کی، یہ قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ہم کو اللہ نے زندہ رکھا اور ہم اب اس ہفتے میں رمضان کو پانے والے ہیں، ہم رب العالمین کے شکر گزار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا رہے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں زندہ رکھا اور ہم اتنی بڑی نعمت کو ہم اب حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی میں نے ذکر کیا کہ حضور 2 مہینے 7 دن پہلے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رجب بھی پالے، شعبان بھی پالے اور ان کو رمضان مل جائے۔ اپنے صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ۔ نسائی شریف میں امام نسائی نے اس کی تخریج کی ہے، امام احمد نے بھی اپنی مسند میں اس کی تخریج فرمائی ہے، روایت ابن رجب حنبلی نے نقل فرمائی ہے، اور مجھے اس کو پڑھنے سے بہت ہی خوشی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بشارت دیتے تھے، یقول فرماتے تھے جاءکم شہر رمضان، اے لوگو تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر المبارک، رمضان بابرکت مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو لوگوں بابرکت مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ، یہ ایک بشارت کے انداز ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو نقل کرنے والے ہیں، صحابہ میں بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بشارت دیتے تھے۔ حافظ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ یہ ایک دلیل ہے بہت بڑی اس بات کی کہ مسلمان اگر دوسرے کو رمضان کی بشارت، تہنیت اور مبارکبادی دے تو یہ سنت دے سکتے ہیں، حضور اپنے صحابہ کو بشارت دے رہے ہیں۔ اس لیے رمضان کی مسرت کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں، اپنی فیملی میں، اپنے سرکل میں کوئی ایسا خوشی کا موقع آتا ہے، ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، مبارک ہو آپ کا مکان بن گیا۔ یہ بشارت دینی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے اور مبارک ہے کہ میں نے اور آپ نے رمضان پا لیا۔ اللہ کے رسول اہمیت دلا رہے اور بشارت دیتے تھے کہ لوگوں رمضان کا مہینہ آ گیا، لوگوں بابرکت مہینہ آ گیا، اور رمضان کی فضائل بیان فرما دیں کہ یہ مہینہ ایسا بابرکت ہے اور اللہ کی اتنی رحمتیں لوگوں پر اترتی ہے، زمین والوں پر، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ شیاطین جو بڑے بڑے لوگوں کی گمراہی کے لیے رات اور دن کوشاں رہتے ہیں، کوشش میں رہتے ہیں، اللہ کا انتظام ہے مومنین کو رمضان سلامتی کے ساتھ مل جائے اور اللہ کے بندے ایمان والے رمضان کو وصول کر لیں صحیح معنی میں جیسے اللہ اس کا رسول چاہتے ہیں۔ قدرت اس کا انتظام کرتی ہے کہ فرماتے حضور کہ شیاطین کو بیریوں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ ایمان والوں کے دلوں کو اور ان کی نیتوں کو خراب نہ کریں، ان کو گمراہی کی طرف نہ لے جائیں، اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائیں۔ محدثین فرماتے ہیں ہمارے سلف صالحین رمضان کا 6 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ 6 مہینے باقی ہوتے تھے، اللہ کی دعا، اللہ سے دعائیں کرتے تھے اللہ ہم رمضان تک پہنچ جائے، ہمیں رمضان مل جائے۔ اور جب رمضان پا لیتے تھے تو رمضان گزرنے کے بعد
6 مہینے تک استغفار کرتے تھے کہ رب کریم جو مہمان آپ نے بھیجا، جو مہینہ ہم نے پایا، ہم اس کی صحیح وصول اور قدردان نہیں کر سکتے۔ ان کے سال اس طرح گزرتے تھے۔ میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم اس ہفتے میں اب رمضان کو پانے والے ہیں، بہت ہی بڑی نعمت، اللہ کا زبردست احسان ہے۔ سب سے پہلے تو اسی پر ہم سجدہ شکر اور دوگانہ نماز شکر ادا کریں گے اپنے اعتبار سے کہ اللہ نے ہم کو رمضان تک پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ ہم رمضان کو پا لیں گے۔ کتنے بندے ایسے ہیں، میں اور آپ اپنے ماحول میں نظر کریں گے تو آپ کو یاد آئے گا کتنے چہرے تھے جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے، ہمارے ساتھ تلاوت میں مشغول ہوں گے، لیکن آج نہیں ہے۔ ان کی زندگی باقی نہیں رہی اور سال کے دوران مختلف مہینوں میں وہ وفات پا گئے۔ آج وہ ہمارے ساتھ اس رمضان میں نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت پانے کے لیے زندہ رکھا، وہ ہم سے جدا ہو گئے، قبرستان میں پہنچ گئے، اور ہم لوگوں نے رمضان پا لیا۔ اللہ کو رمضان نصیب کر دے، بس کچھ دنوں کی دیر ہے۔ یہ پا لینا میں کہہ رہا تھا، حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے، 3 آدمی مدینہ منورہ پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسلام پھیل رہا تھا تو اطراف و جوانب سے لوگ مدینہ کے مرکز پر پہنچتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرتے تھے، قیام کرتے تھے، دین کی تعلیم لیتے تھے، سیکھتے تھے، تربیت کرواتے تھے۔ 3 شخص کہیں اور سے کسی جگہ سے پہنچے اور مدینہ منورہ پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقیم ہوئے۔ ان دنوں میں کچھ دنوں میں یہ ایک جماعت تیار ہوئی جہاد کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کے لیے روانہ فرمانے لگے۔ تو ان تینوں میں سے ایک ساتھی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بھی شریک ہو جاؤں گا جہاد میں۔ اللہ کے رسول نے ان کو روانہ کر دیا جماعت میں، وہ جہاد کے لیے لشکر میں شریک ہو گئے۔ اللہ کے یہاں مقدر تھا وہ واپس نہ آئے، اسی جہاد کو شہید ہو گئے اور شہادت کا مقام پا گئے۔ کچھ مہینے اور گزرے، پھر ایک لشکر روانہ ہو رہا تھا کہیں جہاد کے لیے، تو وہ 2 تھے، ان میں سے ایک اور نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی شریک ہو جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے ان کی خواہش پر ان کو بھی بھیج دیا۔ ان کی شہادت بھی اللہ کی یہاں مقدر تھی، وہ بھی اس غزوے میں شہید ہو گئے، جہاد میں واپس نہیں آئے۔ تیسرے ساتھی ان کے جو تھے وہ وہیں رہ گئے تھے، وہ وہیں رہے، کئی مہینے رہے۔ اس کے بعد ان کا وہیں بیمار ہوئے اور وہیں مدینے میں انتقال ہوا۔ قدرتی موت کی بیماری کے بعد انہوں نے پائی وفات ہو گئی۔ ان کے تینوں کے اس طرح چلے جانے کے بعد صحابہ میں سے کسی نے خواب میں دیکھا ان تینوں کو، تو وہ جو 2 شہید ہوئے تھے اور تیسرا جو اپنے گھر پر ہی وفات پا گیا، ان دونوں کے شہید ہونے کے بعد یہیں رہا، شہادت کا مقام نہیں ملا ان کو، جہاد میں شریک نہیں ہوا، تو اس کا مقام اللہ کے یہاں ان دونوں شہداء سے بھی زیادہ اوپر بلند مقام پر ہے۔ شہید کا جو مقام ہے، ظاہر بات ہے کہ شہادت کا مقام بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے مقام نبوت اور صدیقیت کے بعد شہادت کا رکھا ہے۔ شہادت کا پالنا کوئی عظیم سعادت نہیں ہے، کوئی معمولی سعادت نہیں، بہت زبردست اور عظیم سعادت ہے۔ شہادت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں آدمی قربان کر دے، اس سے بڑی اللہ کی بارگاہ میں قربانی بندہ کیا پیش کر سکتا ہے؟ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے شہداء کے لیے لوگوں کو ادب کا مقام یہ ہے، ان کو میت اور مردہ بھی نہ کرو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ جو اللہ کے راستے میں شہادت کا مقام پا رہے ہیں مسلمانوں کو اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ اور مرنے والے نہ کو بل هم احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تم زندوں سے زیادہ بڑھ کر زندہ ہیں۔ شہادت تو بہت اونچا مقام ہوتا ہے، سب ہم لوگ ہمارے ذہنوں میں یہی ہے، حضرات صحابہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ یہ تو شہید ہو گئے، ان کو تو شہادت کا اونچا مقام مل گیا، ایسی سعادت کس کی؟ لیکن جب ان میں سے کسی نے خواب میں دیکھا اور اس کا مقام اس سے اوپر تھا تو چرچا ہونے لگا اور تعجب بھی ہو ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش ہوئی کہ ایسا، اللہ کے رسول نے فرمایا الیس صلی بعد رمضان وادرک رمضان فصام، یعنی حضور فرماتے کہ تمہیں کیوں تعجب ہوتا ہے
کہ وہ آدمی جو جہاد میں نہیں گیا، اپنے گھر پہ اپنے بستر پہ بیماری میں وفات پا گیا، تو وہ شہید کے مقام سے بھی اللہ کے یہاں اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا، اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام دے دیا، جبکہ وہ شہید تھے، شہید کو بھی اس کا درجہ نہیں پہنچ سکے۔ آپ کو کیوں تعجب ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کیا وہ دونوں جو شہید ہو گئے، اس کے بعد یہ بندہ یہاں اتنے مہینے زندہ رہا تو اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ یعنی اس نے نمازیں پڑھی، اتنی زندگی اس نے زیادہ پائی۔ شہید ہو جانے کے بعد ان کے ساتھیوں کے وہ زندہ رہا، 8 مہینے 10 مہینے زندہ رہا، اتنے مہینوں میں اس نے نمازیں پڑھی نہیں، اس نے رمضان پایا تھا، اس نے روزے نہیں رکھے تھے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ مطلب یہ تھا کہ جب یہ نمازیں، یہ رمضان کے روزے اس نے پائے تو ظاہر ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو اس نے پایا اور یہ جو نمازوں کو اس نے پابندی سے ادا کیا، اس کی برکت سے اللہ نے ان کو شہیدوں سے اعلیٰ مقام دے دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا پا لینا آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں رمضان المبارک صحیح معنی میں گزارے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے سلف صالحین نے جیسے رمضان گزارا ہے، اس نہج پر اگر ایک مومن اپنا رمضان گزار لیتا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک رمضان اس کی پوری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تو اس نیت سے کہتا ہوں کہ میں احتساب کا فکر اپنے نفس میں پیدا کروں اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا کرے۔ مذاکرے کی نیت سے کہتا ہوں کہ اللہ ہم لوگوں کو اپنے نفس کے احتساب کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سوچیں اپنے آپ سے، میری زندگی کے 50 سال ہو گئے آج، میں نے بالغ ہونے کے بعد کم سے کم 35 رمضان پائے۔ کسی کی عمر 40 ہے، اس نے جو ہے وہ 25 رمضان پائے، کسی کی عمر 60 سال کی ہوگی، اس نے 45 بالغ ہونے کے بعد 15 سال کے بعد رمضان پائے۔ میں اپنے نفس کو پوچھتا ہوں اور میں اپنا احتساب کرتا ہوں کہ بالغ ہونے کے بعد میں نے 35 رمضان پائے، تو جب میں بالغ ہوا تھا اور پہلا رمضان میں نے گزارا تھا، اس کے بعد میری زندگی کا جو انداز تھا، آج 35 رمضان گزارنے کے بعد آج بھی میں اسی نہج پر، وہی بے دھڑکی میری زندگی کی رفتار ہے۔ یہ 35 رمضان کیا ہوئے جو میں نے بالغ ہونے کے بعد پائے؟ میری زندگی میں کوئی بدلاؤ کیوں نہیں ہے؟ مجھے گناہوں سے معصیت کیوں نہیں ہوئی؟ نفرت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ معاصی سے تنفر اور نفرت کیوں نہیں ہے؟ مجھے طاعت کی رغبت کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ میرے لیے تو ایک رمضان ہی کافی تھا، میں نے تو 35 رمضان پا دیے۔ ہر شخص اپنی زندگی کا احتساب کرے۔ بال ہمارے اگر سفید ہو گئے تو سوچیں کہ بال سفید ہو گئے، دل ابھی کالا کا کالا کیوں ہے؟ ایک رمضان کافی ہوتا ہے اگر صحیح معنی میں گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں آنے والے ماہ مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کو صحیح وصول کریں کہ ہم کو رمضان کیسے گزارنا ہے۔ صحابہ کرام، ہمارے سلف، ہمارے بزرگان دین رمضان کس طرح گزارتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب اللہ فی علیکم صیامہ، اللہ نے اس ماہ میں تمہارے لیے اپنے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ رمضان کی جو اہم مکھیہ پرمکھ عبادتیں ہیں، سب سے پہلا فریضہ رمضان کا صیام ہے۔ روزے اللہ نے اس پر ہم پر اس پر فرض کیے، کتب علیکم الصیام۔ روزوں کو سب سے پہلے تو مومن اس مہینے کا فریضہ سمجھ کر رمضان کو، میں نے شروع میں کہا کہ رمضان کو بشاشت کے ساتھ استقبال کریں، اس کا استقبال کریں، دل میں ایک خاص قسم کی خوشی اور مسرت ہو، مسرت کے جذبات ہو کہ الحمدللہ اب رمضان پانے گیا، رمضان میں پہنچ گئے۔ رمضان کو بوجھ نہ سمجھے، خدا نہ خواستہ دل میں ایسا خیال نہ آئے کہ یہ رہ جائے گا، وہ رہ جائے گا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، رمضان ہو گیا، کیسے کریں گے۔ ہمارے یہاں جو ہیں کچھ لوگ تو شعبان میں بڑی ان کے یہاں دھوم دھام ہوتی ہے، حلوے اور مٹھائی، اور یہ شعبان کے مہینے کو تو ہمارے ایسے اصل میں مذاق میں ایسا بولتے ہیں کہ وہ شعبان کی جو وہ حلوے پوریاں کھا کر رمضان کی دھار آ گئی۔ دھار کا مطلب ہے کہ مصیبت آ گئی، نہ اس میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، یہ بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ ہم یہ سوچیں کہ اب یہ نہیں کر پائیں گے، وہ نہیں کر پائیں گے۔ معصیت کو چھوڑنا مشکل معلوم ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے رمضان کو اگر بوجھل محسوس کرنا ہے، آدمی کی ایمان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہارون رشید کا
ایک بیٹا تو وہ تھا جو بہت ہی اللہ والا تھا اور اللہ کے یاد میں وہ جوانی میں وفات پا گیا، لیکن ایک شہزادے کے بارے میں کتابوں میں نقل کیا ہے کہ بڑا عیاش شرابی کبابی تھا۔ رمضان کا مہینہ آیا تو بڑا اس کو مشکل معلوم ہوا کہ ماحول پورا شہر کا بدل جائے گا مسلمانوں کا، تو پھر نہ ہم پی سکیں گے، پلا سکیں گے، نہ ہم عیاشی کر سکیں گے۔ تو عربی میں کچھ اشعار اس کے محدثین نے نقل کیے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ مہینہ آ گیا، اللہ کرے کہ اب میرا بس کرے تو کیلنڈر سے 12 مہینے سے مہینہ ہی حذف کر دو، یہ مہینہ ہی نہ آئے۔ لکھا ہے علماء نے کہ دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے اس کو مرگی کی بیماری ہوئی اور اتنا پریشان بیماری میں دوسرا رمضان آنے سے پہلے وفات پا گیا، مر گیا۔ ناقدری کی بات ہے کہ وہ رمضان کو بوجھ محسوس کرنے لگا۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں رمضان کا استغفار عطا فرما۔ میں کہہ رہا تھا کہ روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس میں روزے فرض قرار دیے، وَسَنَّنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، اور میں نے ان میں تمہارے لیے رمضان کا قیام مسنون قرار دیا ہے، یعنی تراویح کا قیام مسنون کر دیا ہے۔ رمضان کی بہت ہی اہم عبادتوں میں جو نمایاں ہے رمضان کے روزے اور رمضان کی تراویح، پھر تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ سب تو ہے ہی، لیکن اس میں ہی آدمی اپنے آپ کو اگر تھوڑا سنجیدہ اور سیریس بنا لے کہ مجھے رمضان کے روزے اور رمضان کی تراویح کو صحیح ادب کے ساتھ ادا کرنا ہے، اگر ہم نے اس کا اہتمام کیا اور روزوں کا حق ادا کر دیا، روزے کو بچا دیا۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے اور فقہ اسلامی کے اعتبار سے روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت سے آدمی کھانا بھی چھوڑ دے، پینا بھی چھوڑ دے اور اپنی بیوی سے مجامعات مقاربت چھوڑ دے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے قریب ہونے سے رک جانے کا نام ڈیفینیشن اسلامی اعتبار سے اس کو صوم اور روزہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی اتنا کرتا ہے تو اس کا روزہ قانونی اعتبار سے ہو جائے گا، وہ اس کے ذمہ پھر قضا نہیں رہے گا۔ لیکن حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار وہ ہوتے ہیں کہ جن کے روزے سے ان کو بھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے رات کو جاگنے والے رمضان میں وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اس رات میں بیدار رہنے کی مصیبت سے زیادہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ آدمی ہر ایسی چیز سے، جب آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر وہ کھانا جو اس کا اپنی کمائی کا ہے، حلال کا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ پانی جوس کمرے میں فریج میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے خریدے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے، اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ حلال بیوی گھر میں خوبصورت ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ روزے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اللہ کا حکم ہی نہیں۔ تو پھر جو چیزیں اللہ نے پہلے سے ہی حرام رکھی ہیں اس کو روزے کی حالت میں اگر وہ کرتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ اس کا روزہ کیسے باقی رہے گا؟ ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیں گے، کھانا چھوڑ دیں گے، پینا چھوڑ دیں گے، بیوی کو چھوڑ دیں گے، لیکن بازار میں نکلیں گے تو نامحرم عورت پر ہماری نظر چلی جاتی ہے اور شہوت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے بیوی کو اللہ کے لیے چھوڑا، جو حلال تھی اس کو چھوڑ دیا، تو یہ تو پہلے سے ہی حرام ہے۔ ہم اپنی زبان کا حفاظت کریں گے، اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے تو صحیح معنی میں روزہ ادا ہوتا ہے اور وہی روزہ زندگی کو بدلنے میں مؤثر بنتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ واقعہ ہے کہ مدینے میں دو عورتوں نے رمضان میں روزے رکھے تھے اور وہ روزہ ان پر بہت شدید ہو گیا، بہت گرا ہو گیا، بے چین ہو گئی اور حالت بدلنے لگی۔ تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ کیا روزہ بہت سخت ہو رہا ہے گرمی کی وجہ سے اور برداشت سے باہر ہو رہا ہے اور پرزشی طاری ہو رہی ہے، بے چینی ہے، اضطراب۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، ان دونوں عورتوں کو، اور مجلس میں سامنے ان کو کہا کہ طے کرو۔ تو ان کے پاس طے کروائی۔ جب طے کی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تازہ گوشت کی بوٹیاں ان کی طے میں نکلے جائیں، جیسے ابھی انہوں نے تازہ گوشت کی بوٹیاں کھائی تھی، گوشت کھایا نہیں تھا انہوں نے، لیکن نکلے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہما صامتا اما حل اللہ، ان دونوں نے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیا روزہ رکھ کر جو اللہ نے حلال کی تھی۔ حلال کھانا
وَأَفْطَرَكَ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور افطار کر لے اپنا روزہ ان چیزوں کو اختیار کر کے جو اللہ نے حرام کر دیا تھا. یعنی ان دو عورتوں نے غیبت کی تھی، تیری میری کی تھی، کسی مسلمان کی غیبت کی تھی. اور عام طور پر یہ مرض پہلے تو ایسا مشہور تھا کہ عورتوں میں زیادہ ہے، لیکن اب یہ سب میں ہو گیا غیبت. اب عورتیں اور مرد سبھی ہو گیا. تو غیبت ہماری مجلسوں کا مکواس ہو گیا. چون پراش ہوتا ہے، خوشبو کے لیے آدمی چباتا ہے، ٹائم پاس کے لیے چنگم. غیبت ہماری مجلسوں کا چنگم ہے، چون پراش ہے، مکواس ہے. آسانی سے ہم غیبت کر دیتے ہیں، فلاں کی اور فلاں کی، فلاں کی اور فلاں کی. یہ ہمارے پورے یہ کرائے جتنے روزے ہم رکھیں گے، جتنی تلاوت ہم کریں گے، جو ذکر کی توفیق ہوگی، جو 10 5 20 100 روپے خرچ کریں گے، یہ سب جو ہم جمع کریں گے، ایک مرتبہ اگر کسی غیبت کی رات میں یا دن میں، اس میں سارے کو برباد کر دیتا ہے، پورا نامہ عمل خالی ہو جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حلال چیزوں کو تو وہ چھوڑ دیا انہوں نے روزے کی وجہ سے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی اس کے اوپر اپنے روزے کو انہوں نے توڑ دیا. یعنی انہوں نے غیبت کی تھی، جس کی وجہ سے یہ روزہ ان کے لیے دشوار ہو گیا اور ناقابل برداشت ہو گیا، روزہ چھوڑ دینا پڑا. کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم رمضان پا رہے ہیں بالغ ہونے کے بعد سے 25 30 45 رمضان. لیکن میرے بھائیوں، اب کی رمضان سے پہلے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اکیلے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنی ذات سے احتساب اور پھر معاہدہ کریں کہ یہ رمضان مجھے اب اس طرح گزار دینا ہے کہ اس کے بعد میری زندگی بدل جائے. اپنے جو اعمال کی توفیق ہم کو ہوتی ہے، ہم ان اعمال کو نہیں پہنچتے ہیں جو ہمارے سلف صالحین کرتے تھے. ان کے رمضان گزرتے تھے، ان کی 2 رکعتوں میں قرآن ختم ہو جاتا ہے. حضرت عثمان غنی 2 رکعت شروع کرتے تھے، پورا قرآن ختم کر دیتے تھے. سعید بن جبیر کے بارے میں یہی لکھا. اور یہ تو بہت پرانے لوگ ہیں، ہمارے ماضی قریب کے ہمارے علماء، ان کے اکابر کا رمضان میں شیخ نے جو واقعات نقل کیے وہ سب ہم نہیں کر پاتے ہیں. ہم تو بہت کمزور ہیں، 15ویں صدی کے مسلمان، ہمارے اعضاء کمزور ہیں، ہمارے قوا کمزور ہیں. لیکن اگر آپ یہ اتنے زیادہ اعمال نہ بھی کر پائیں، تھوڑا بہت جتنی توفیق، جتنا وقت نکل آئے رمضان میں تلاوت کے لیے، تھوڑا ذکر کر لیا اور تھوڑا صدقہ کر دیا اپنی حلال کمائیوں سے جس کو جتنا ملا ہے. لیکن اس سے زیادہ فکر اور اہتمام اس کا کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم سیف رکھیں، محفوظ رکھیں، وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اور سب سے زیادہ ضائع کرنے والی چیز اور انسان کو ہلاک کرنے والی اس کی زبان ہے کہ وہ زبان سے کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے جلدی میں، غصے میں، اور وہ اس کا کیڑا کرائے سب برباد کر دیتا ہے. غیبت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ غیبت اتنی ہماری سوسائٹی میں ہم نے عام کر دی ہے کہ ہم نے اس کو گناہ ہونے کا تصور بھی اپنے دماغ سے نکال دیا. حالانکہ غیبت زبردست گناہ ہے. حدیث شریف ہے الغیبت اشد من الزنا. زنا کو تو ہم کتنا منحوس سمجھتے ہیں، زنا کرنے کو ہم کتنا برا سمجھتے ہیں، اور واقعی برا ہے. زنا بہت برا عمل ہے. زنا کے جو نقصانات ہیں، اور ہر مسلمان تھوڑا بہت سمجھتا ہے کہ زنا کیا، استغفر توبہ توبہ. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ زنا سے زیادہ خطرناک اللہ کی نظر میں مومن کا کسی کی غیبت کرنا. الغیبت اشد من الزنا. تو زیادہ ہم اہتمام اس کا کریں کہ جو کچھ ہم سے ہو سکے وہ تو اللہ انشاءاللہ، اللہ کی یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے. تھوڑا بھی اگر ہوگا، لیکن یہ اہتمام کریں کہ چاند رمضان کا دیکھنے سے لے کر عید کے چاند تک نہیں، پوری زندگی کے لیے عہد کرتے ہیں کہ اب کے بعد ہماری زبان سے کسی کے بارے میں غیبت کا کوئی لفظ نہیں نکلے گا. ہمارے ذہن میں کسی کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں کوئی بدزنی پیدا نہیں ہوگی، کسی کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہوگی. ہم کسی کو اپنے دل میں حقیر نہیں سمجھیں گے. یہ ایسے گناہوں میں اور ایسے خطرناک امراض روحانی کہ کینسر کہے جا سکتے ہیں، یہ ہم کو ختم کر دیتے ہیں، ہماری زندگی ختم کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اتنی توفیق اور ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے کہ ہم رمضان کو پالیں، اور اللہ ہمارے رمضان کو سلامت رکھے، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھے. یہ تو آسمان و جملہ جہاں بھی آخر دعوانا